اپنے شو ایم بی جی سویچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ عمران خان ایوان اقتدار سے رخصت ہو گئے، مگر آخری لمحات میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا واقعی دو بن بلائے مہمان جو بذریعہ ہیلی کاپٹر ایوان وزیر اعظم پہنچے انہوں نے اہم کردار ادا کیا، یا پھر جو پریزن وین لائی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور جو رات گئے عدالتیں کھلیں انہوں نے عمران خان کو اپنے موقف پر نظر ثانی کے لیے مجبور کیا؟ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات آخر ایسا کیا ہوا کہ کپتان جو ڈٹ کر کھڑے تھے اور کسی صورت حکومت چھوڑنے کو گھر جانے کو تیار نہیں تھے، وہ حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے اور چپ چاپ گھر چلے گئے؟ کیا ان کے ساتھ وہ سب ہوا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے؟ آج اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے آج کے شو میں۔ اس حوالے سے آج صبح بی بی سی کی ایک تہلکہ خیز سٹوری بھی سامنے آئی، جس کی افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ نے تردید کر دی ہے۔ اس سٹوری میں کیا ہے اور یہ سٹوری کتنی ریلیونٹ ہے اور کتنی کریڈیبل ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے جو ہے اس حوالے سے کیا موقف دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بی بی سی اردو کی آج شائع ہونے والی سٹوری بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ روایتی پروپیگنڈے پر مبنی خبر میں کہیں بھی کسی معتبر مصدقہ یا متعلقہ سورس کا نہیں بتایا گیا جو بنیادی صحافتی اخلاقیات کے منافی ہے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بی بی سی کی انتظامیہ ہے اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ اس سٹوری میں ہے کیا اور کل دراصل ہوا کیا۔ کل بھی آپ سے رابطہ رہا اور کچھ تفصیلات گاہے گاہے جیسے آتی گئی میں آپ سے شیئر کرتا گیا، لیکن اب کچھ نئے حقائق سامنے آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کل تقریباً 9 بجے تک وزیر اعظم، اب جو سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں عمران خان، وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کسی صورت وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، نہ ہی وہ ووٹنگ کروانا چاہ رہے تھے عدم اعتماد کی قرارداد پہ، اور نہ ہی وہ گھر جانا چاہ رہے تھے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو طلب کیا گیا قومی اسمبلی میں، اور باوثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ ووٹنگ نہیں کروانی اور آئین کی کسی نئی شق کے تحت کوئی نئی رولنگ دے کے ووٹنگ کرائے بغیر جو عدم اعتماد کی قرارداد ہے اسے مسترد کرنا ہے، اور پھر ایک ایسا فیصلہ بھی عمران خان نے کر لیا جس کے بارے میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس پہ سوچ رہے تھے، وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے۔ کئی بار یہ بھاری پتھر اٹھا کر اسے چوم چاٹ کے واپس جو ہے وہ رکھنا پڑا، کیونکہ یہ پتھر بہت بھاری تھا، اور وہ پتھر یہ تھا جس پہ پہلے بھی کئی بار بات ہوتی رہی کہ ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان کے پاس کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر کے انہیں برطرف کر کے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف جو ہے وہ لگا دیں گے اور یوں بازی جو ہے وہ پلٹ جائے گی۔ اچھا، اس پہ گزشتہ رات، یعنی میں ہفتے اور اتوار کے درمیانی رات کی بات نہیں کر رہا، جمعہ اور ہفتہ کی جو درمیانی رات ہے اس پہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں سوچ بچار ہوتا رہا، اور جو کابینہ کے بیشتر ارکان ہیں انہوں نے مشورہ دیا وزیر اعظم کو کہ جی یہ کام آپ نہ کریں، اتنے خطرناک آپ نہ ہوں، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اختیار اب ان کے پاس نہیں تھا۔ بالکل میں سویلین بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم کا حق ہے، اسے وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا فارمیلٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وزارت دفاع سے نوٹیفیکیشن سمری فلانا ڈمکانا،
وہ فارمیلٹیز ہیں، لیکن سربراہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو ہٹا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک وزیر اعظم اکثریت سے محروم ہو چکا ہو، جب اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہو اور تحریک میں نمبرز بھی شو ہو چکے ہوں، تو پھر وزیر اعظم کے پاس کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے بھی جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں اس پہ قدغن لگا دی تھی اور پر کاٹ دیے تھے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو شارٹ آرڈر ہے 8 صفحات پر مشتمل، اس کا جو آخری صفحے پہ جو پیراگراف نمبر 13 ہے، اس پہ بڑا واضح کر دیا گیا تھا کہ جی 3 اپریل کو جو ہم نے حکم جاری کیا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم جو بھی قدم اٹھائیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی احکامات جاری کریں گے، وہ اس عدالت کے ریویو سے مشروط ہوگا۔ اس میں اسپیکر کو بھی شامل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جی جو بھی قدم اٹھایا جائے گا ان تینوں شخصیات کی طرف سے، اس پہ یہ عدالت ریویو کرے گی اور عدالت کے ریویو سے مشروط ہوگا۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہ حکم ٹھیک ہے یا غلط۔ تو یہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے وزیر اعظم کے سپریم کورٹ نے۔ ویسے بھی ان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ آ چکی تھی، لیکن انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کابینہ کا جو ہے وہ اجلاس بلایا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جی اس پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو کہہ دیا گیا کہ ووٹنگ نہیں کرانی، اور جیسے ہی پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اجلاس دوبارہ شروع ہوگا، اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر وہ قرارداد کو مسترد کر دیں گے، وزیر اعظم صاحب کو اسمبلی میں تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے، اور خطاب کے دوران وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے، وہ جو ایٹمی دھماکہ ہے، وہ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ جی میں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اور اس دوران وہ جن صاحب کو انہوں نے تعینات کرنا ہے وہ آ کے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے، معاملات کو سنبھال لیں گے۔ پھر کیسی عدالتیں، پھر کیسی اسمبلی، اور پھر کیسے عدم اعتماد، اور کیا۔ یہ منصوبہ تھا جسے آپ سویلین کو کہہ سکتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ اس طرح سے انہوں نے لائن نہیں لی کپتان کی جس طرح سے متوقع تھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو بیوروکریسی تھی اس نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، وزارت دفاع سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ یہ خبریں اتنی بھی بے بنیاد نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنن فانن پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل جاتی ہے، سپریم کورٹ کھل جاتی ہے، جج صاحبان تشریف لے آتے ہیں، ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ تو یہ سب ایسے ہی نہیں ہلچل مچ گئی، آخر اس کے پیچھے کچھ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے عدلیہ نے بھی اس قدر فعالیت جو ہے وہ دکھائی۔ چلے سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کے حوالے سے یا اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے حوالے سے چلے سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھل جانا اور یہ خبریں آنا کہ پٹیشن دائر ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ اس پہ سماعت کریں گے، تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کوئی یہ خبریں اتنی بھی بے بنیاد جو ہے وہ نہیں ہیں، کچھ کھچڑی جو ہے وہ ضرور پکڑی تھی۔ اور بی بی سی کی جو سٹوری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سارا منصوبہ تیار تھا اور اس دوران ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایوان وزیر اعظم میں اترا اور 2 بن بلائے مہمان تشریف لے آئے۔ ان کا نام اگرچہ نہیں لکھا گیا سٹوری میں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ 2 افراد جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی صحیح لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہی ہو سکتے ہیں۔ اور بی بی سی کے مطابق وزیر اعظم توقع یہ کر رہے تھے کہ جی جن صاحب کو انہوں نے لگایا ہے، یعنی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، شاید وہ ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے ہوں گے اور ابھی وہ آ کے سارے معاملات کو سنبھال لیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان کی توقعات کے برعکس جن صاحب کو انہوں نے ہٹایا تھا وہ ایک دوسری اہم شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے آئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بتانے کی کوشش کی کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے، آپ کے پاس گھر جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق انہوں نے یہ بتایا، یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہیو یور سیلف، اور بعض جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی سمجھانے بجھانے کے دوران جو ہے وہ
کچھ اس طرح کا معاملہ بھی ہو گیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور انہیں جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑا سمجھانے کے لیے جو بیلموں جو ہے جو جس طریقے کو جو ہے وہ سمجھتے تھے. اگرچہ یہ بہت افسوسناک ہے اور غیر مصدقہ یہ اطلاعات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اتوار کو کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد نکلیں، اگر تو وہ اس احتجاج کی قیادت کرنے کے لیے نکل آتے ہیں بنی گالہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبریں جو ہیں یہ کسی حد تک درست ہیں، لیکن وہ چہرہ کسی کو نہیں دکھانے کے قابل یہ جو خبریں ہیں، یہ جو اطلاعات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر وہ واقعی کئی دن جو ہے وہ تنہائی میں کے عالم میں رہتے ہیں، گوشے تنہائی میں، اور باہر نہیں نکلتے، تو پھر جناب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو خبریں ہیں، یہ جو اطلاعات ہیں، یہ پھر درست ہیں. یہ چند دنوں میں صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. بہرحال بی بی سی کی سٹوری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جی ہیلی کاپٹر پہ جو دو صاحب تشریف لائے تو ان کی وجہ سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، بازی جو ہے وہ پلٹ گئی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہیں گھر جانا پڑا. اچھا، میری بھی جو بات چیت ہوئی تو آئی ایس پی آر کے ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو چاہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس طرح کی باتیں تو ایک طرف رہیں، آئی ایس پی آر کے طرف سے یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ہیلی کاپٹر بھی ایوان وزیر اعظم میں نہیں اترا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی آپ اس کی تصدیق کرا لیں، کسی حوالے سے بھی تصدیق کرا لیں، کسی طرح بھی نہ تو کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اترا. اور کہا گیا ہے کہ جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو آخری بار آمنا سامنا ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان سے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا تھا. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ملاقات ہی سرے سے نہیں ہوئی. اب یہ ظاہر ہے ایک موقف ہے آئی ایس پی آر کا جو میں آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ رکھ دیا ہے، لیکن یہ دھواں وہاں ہی اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو دھواں تو بہرحال اٹھتا ہوا ہم سب نے جو ہے وہ دیکھا، اور جس طرح سے اسلام آباد میں عدالتیں کھل گئیں اور جس طرح سے سیاسی پیش رفت ہو رہی تھی، اس سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پردے کے پیچھے ایسا ضرور ہو رہا تھا کہ جس کو روکنے کے لیے یہ سارا اہتمام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. اور اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا تو بھی عدالت جو ہے وہ اس پہ ظاہر نوٹس لیتی اور اس کو کالعدم قرار جو ہے وہ دے دیا جاتا. لیکن بہرحال کوشش ضرور کی سویلین کو کی عمران خان کی طرف سے، اور جو ہوا وہ برا ہوا یقیناً. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے تو عزت کے ساتھ اقتدار چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بدقسمتی سے ذلت و رسوائی کا جو راستہ ہے اس کا انہوں نے جو ہے وہ انتخاب کیا. دیکھنا یہ ہے کہ آخری لمحات میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور ان کا جو رد عمل ہے وہ کیا رہا، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی ہم اس طرح کے واقعات اور معاملات کو دیکھتے رہے ہیں. ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا اور انہیں عدالت سے جوڈیشل مرڈر ان کا ہوا، پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور جب تختہ دار پہ انہیں لایا گیا تو وہ گھبرائے نہیں اور انہوں نے کہا کہ نو فنش اٹ. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اس وقت موجود تھے وہاں پہ پھانسی گھاٹ میں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا نو فنش اٹ، ختم کرو یہ سب. اسی طرح 12 اکتوبر 1999 کو بھی اس طرح کے حالات ہم نے دیکھے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا اور کچھ جرنیل جو ہیں وہ گئے ایوان وزیر اعظم میں، جن میں جنرل اورکزئی تھے، جنرل محمود تھے، اور بڑے تحکمانہ انداز میں انہیں کہا گیا کہ جی یہ کاغذ ہے، اس پہ دستخط کرو کہ میں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، فلانا ڈمکانا جو بھی. تو میاں نواز شریف نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی.
تو ہم یقیناً یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کپتان نے اس موقع پر کیا کہا، انہوں نے کس طرح کا رد عمل جو ہے وہ دیا. جیسا کہ عمران خان صاحب نے خود اپنے قوم سے اپنے آخری خطاب میں، بطور وزیر اعظم اپنے آخری خطاب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تو تاریخ انہیں بھی معاف نہیں کرے گی جنہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک اگر ہوا ہے، تو انہیں بھی تاریخ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اگر عمران خان صاحب نے بزدلی دکھائی ہے اور انہوں نے اس رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا جو کہ جس کا توقع ایک وزیر اعظم سے کی جاتی ہے، تو تاریخ انہیں بھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ سب کچھ جو ہے ایک دن ضرور سامنے آ جائے گا. تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.